مشکل کشا سمجھ رہا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، سوال کر رہا ہے دنیا والوں بتاؤ دنیا میں تم نے بہت بڑے بڑے گمراہ دیکھے ہیں, بڑے بڑے پد بھرش دیکھے ہیں, لیکن اس سے بڑا گمراہ اور اس سے بڑا پد بھرش, اس سے بڑا راہ حق سے بھٹکنے والا اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ, جو اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکار رہا ہے, اللہ کو چھوڑ کر اس سے مدد طلب کر رہا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, جو قیامت کے دن تک, قیامت کی صبح تک اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے, قیامت کی صبح تک اس کی پکار نہیں سن سکتا ہے, اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. کہاں پہنچا دیا, گمراہ کہہ دیا. اس کا صاف رزلٹ یہ ہے کہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر, مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کرسی پر بٹھا دے جس کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور آگے والی آیت کے ٹکڑے کو سنیے, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. میرے پیارے بھائیوں, بلکہ تھوڑا سا کہہ دوں میرے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں, اس آیت کے ٹکڑے پر غور کر رہے ہیں. وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتا, اس کو پکار رہا ہے. اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ ارے جواب دینا تو بہت دور کی بات, جس کو پکار رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے پاس آیا تو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ ان کے پکار سے بھی غافل ہے. کون آیا کون چلا گیا, کون آیا کون چلا گیا, وہ اس کی پکار سے بھی غافل, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پکار کون رہا ہے, پکار کون رہا ہے. میرے بھائیوں, جتنی چادریں چڑھا رہے ہو نا اور جتنے پیسے ڈیگوں میں ڈالے جا رہے ہیں, یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں جس کو تم پکار رہے ہو. یہ تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں جن کی تونے آج تم بہت موٹی دیکھ رہے ہو. ان کے پاس جانتے ہو کتنے میں ڈیگ بکی؟ اجمیر کی ڈیگ جس میں پیسہ ڈالا جاتا ہے, پڑھے نا پیپر میں, کتنے کروڑ کی بکی, ٹھیکہ ہے. اب پورے سال کا اس نے مزار کو دے دیا اتنا روپیہ, چلو 3 کروڑ 4 کروڑ بک گئی وہ. اب اس نے ٹھیکہ لے لیا 1 سال تک, یعنی اس کو بھی بینیفٹ ملے گا. اب 1 سال تک جتنا پیسہ آئے گا یہ وہ لے گا جس نے اس بیگ کو خرید لیا ہے. فائدہ اس کو نہیں ہو رہا, فائدہ ان کو ہو رہا ہے. کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جن کو تم پکار رہے ہو وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. اس آیت کے بارے میں بھی ہمارے محترم کہیں گے, جرجیت صاحب یہ آیت بھی بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اتنی آیتوں میں کسی ایک جگہ بھی اللہ نے بت نہیں کہا. وہ چاہتا تو ان آیتوں میں سے کسی ایک میں تو بت کہہ دیتا, لیکن کسی ایک میں بھی بت, صنم اور اصنام کا لفظ بھی نہیں آیا, بلکہ اللہ ایک عام لفظ استعمال کر رہا ہے, کیونکہ حاجت روا اور مشکل کشا کسی کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. میرے باپ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار اگر آج انتقال کر جائیں تو کل میں بھی کہہ سکتا ہوں ابا تمہارے در پہ آیا ہوں, میری مدد کرو, تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. فرمایا کوئی بھی ہو, کوئی بھی جس کو بھی پکارا جا رہا وہ اس میں شامل ہے, چاہے وہ چاند ہو, ستارے ہو, آسمان ہو, درخت ہو, پیڑ ہو, پودے ہو, بت ہو, جس کو بھی اللہ کے علاوہ مدد طلب کی جا رہی ہے وہ اس میں شامل ہے. آئیے میرے بھائیوں, اب ہم آپ کے سامنے ایک اور چیز لے کر آ رہے ہیں. اس آیت سے بھی پتا چلے گا کہ جو لوگ انتقال کر گئے, حالانکہ قرآن کریم میں انتقال کا لفظ ہی نہیں ہے, ماتا ماتو ماتا یہ لفظ, مر گئے مر گئے مر گئے یہ لفظ آیا ہے. لیکن مجھے ڈر لگتا تمہاری جہالت سے کل صبح یہ نہ کہنے لگو بڑا جاہل تھا, بڑا پاگل تھا, مر گئے کہہ رہا, تیرا باپ مر گیا تب بھی کہنا میرا باپ مر گیا. ایک شخص جب مر جاتا ہے, اور قرآن کی آیت صرف شخصیت نہیں تمام لوگوں پر محیط ہوتی ہے, اس میں سب شامل ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اور عرب کے لوگ جن کو پکارا کرتے تھے, جن کو پکارا کرتے تھے, ان کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب بتائیے کیا یہ نقشہ کسی بدھ کا ہو سکتا ہے جو اللہ کھینچ رہا ہے؟ عرب کے لوگ جن کو پکارا کرتے تھے, اللہ ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اب مرنے کے بعد یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں, تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے
پڑھیے قرآن کی آیت، اور یہ آیت آپ کو کہاں ملے گی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 195، آیت نمبر 195 195 سورہ اعراف۔ دیکھیے اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے، فرماتا ہے ام لہم ارجل یمشون بہا۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو آج وہ اس دنیا سے مر گئے، چلے گئے، ختم ہو گئے، اب تم ہی بتاؤ کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ پیر تو ہیں لیکن چلنے والے نہیں رہ گئے۔ غور کیجئے، یہ نقشہ کسی بت کا کھینچا جا رہا ہے۔ ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ اگر مشکل کچھ آئے، تمہاری حاجت روائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ذرا وہ چل کے تو دکھائیں۔ پیر موجود ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ طاقت ہم نے چھین لی ہے، اب وہ طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ پیر موجود ہے لیکن چل نہیں سکتے۔ ام لہم ارجل یمشون بہا، ارجل یمشون بہا، ام لہم ایدی یبطشون بہا۔ آئیے دوسرے لفظ پر، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکتے ہو؟ ہاتھ ہے اب ان کے پاس پکڑنے والے؟ ہاتھ ہیں، لٹکے ہیں، کھلے ہیں، لیکن آپ ان کو ایسے مارو، ایسے مارو، ہاتھ سینے پہ مارو، کہیں لے جاؤ، اب وہ پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اب آپ کچھ بھی کرو اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا یہ بت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ لیپ ٹاپ والے بابا، ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا یہ کسی بت کا نقشہ ہے؟ لوگوں کو بے وقوف بنا کر بہت تھک چکے ہو۔ قرآن کی آیتیں تمہارا پوسٹ مارٹم تمہاری زندگی میں کر دیں گی۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 195 نوٹ کر لو۔ کیا ان کے پاس اب وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکے؟ آئیے قرآن کی اسی آیت میں یہ لفظ بھی موجود ہے، ابھی آپ پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ آنکھیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ کیا آنکھیں ان کے پاس وہ جس سے وہ دیکھ سکے؟ یعنی آنکھ تو ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے جو مر گیا، جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ تمہاری دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ سنو، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا، آنکھیں لیکن کھلی ہے مرتے وقت، ان کو بند کرنے کی بھی ضرورت اس کے بیٹے کو یا بیوی کو یا گھر کے کسی آدمی کو پڑ رہی ہے۔ آنکھیں اس کی بند کر رہا ہے، وہ اپنی آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا تمہارے پاس وہ آنکھیں ہیں ان کے پاس کہ جس سے وہ دیکھ سکے؟ اور آخر میں وہ ٹکڑا بھی پیش کر دیا جس کا جھگڑا ہے اور جس پر ناپوری جیسے لوگ آتے ہیں اور جن پر ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، مردوں کو سننے کا نام اور مردوں کی سنانے اور ان کے کان کی طاقت بتائی جاتی ہے۔ آگے اللہ نے کہا ام لہم آذان، ام لہم آذان یسمعون بہا، اب کیا ان کے پاس وہ کان بھی ہے جس سے وہ سن سکتے ہیں؟ یعنی اب کان موجود ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے پیارے سنی بھائیوں، لیپ ٹاپ والا بابا جھوٹ بول رہا ہے، رب کعبہ کی قسم تمہارا مذاق اڑا رہا ہے کہ یہاں تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا پالا کس نے پڑا ہے؟ ہم اتنے مشہور نہیں تھے جتنے تمہارے لیپ ٹاپ والے بابا نے ہمیں مشہور کیا ہے۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس وہ کان ہے جس سے وہ سن سکتے ہیں؟ اب دیکھیے ہمارا بھائی کیا مانتا ہے؟ قبر والا بابا چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ پردہ کر رہے، کیوں نہیں نکلتے قبر سے؟ پردہ کر رہے، پیروں میں طاقت نہیں ہے، نکل نہیں سکتے، یہ مانتا ہے۔ ہاتھ سے پکڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور دیکھیے
دیکھنے کی نہیں، لیکن سننے پر سارا زور دیا جا رہا ہے. مردے سنتے ہیں، سنتے نہیں ہے تو قبر پہ قبرستان میں سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اگر سنتے نہیں تو سلام. ابھی پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، آنے دیجیے وہاں پر. اگر سنتے نہیں تو اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تم میت کو قبر میں دفن کرتے ہو، جب واپس جاتے ہو تو مردہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. سنتا نہیں ہے تو کیوں حدیث میں آیا سنتا ہے؟ ابھی دیکھیے گا یہ دلیلیں جب دلائل کی کسوٹی پر رکھی جائے تو ان کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں. اور کیسے پرکھچے اڑتے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں. میرے بھائیوں ذرا غور کریے، پھر سے اس آیت کو سنیے. ام لہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. کیا ان کے پاس وہ پیر ہے جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ کان ہے جس سے سن سکتے ہیں؟ صاف طور پر یہ آیت بتا دی گئی ہے کہ جن کو یہ پکارا کرتے تھے وہ بزرگ مانا کرتے تھے، ان کو اللہ کا نیک بندہ مانا جاتا تھا ان کو. اور انہی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد نہ ان کے پیروں میں طاقت، نہ ہاتھوں میں طاقت، نہ آنکھ میں طاقت، نہ کان میں طاقت. مانو تو قرآن کی آیت بہت کچھ، نہ مانو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کیا موہن بھاگوت نے جو بیان دیا تھا وہ سنا ہے آپ نے؟ آج بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، دیکھ لیجیے. موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ ہم تو گھر میں واپسی کرا رہے ہیں، یہ میرے ہی تو بھائی ہیں. کیوں کہا تھا؟ کہا یہ ہم ہی سے تو کٹ کر گئے ہیں. آج بھی ایک ہی چیز ہے، ہم لوگ بھجن گاتے ہیں، یہ قوالی گاتے ہیں، چیز تو ایک ہی ہے. ہم لوگ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے بھی تو کچھ کم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں، مورتیوں کے پاس یا مزاروں کے پاس جاتے ہیں. سوبھاؤ سے بھی ایک موہن بھاگوت نے یہ مثال دے دی، اس کو کسی نے نہیں للکارا. اگر یہ مثال مولوی جرجیز دے دے تو دیکھو بھاگ گیا، برقع پہنا، گھیرا، بھاگ گیا، مناظرہ نہیں کرتا ہے. کیا ان آیتوں کا جواب دو گے؟ موہن بھاگوت نے صاف طور پہ کہا غیروں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوبھاؤ ایک ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں، بس نام ہی تو بدلے ہوئے ہیں. جو چیز کل تک جماعت اہل حدیث کہتی رہی وہ چیز بری لگتی تھی نا. کرفیو لگتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، ساتھ یہ ایسے ویسے یہ ویسے ویسے. آج ایک ہلکی سی چوٹ لگی سب کی کھوپڑیوں میں بیٹھ گیا. 3 طلاق کا دیکھ رہے ہیں نا، سب کی کھوپڑیاں ٹھکانے پہ آ گئی. ارے جو چیز مودی جی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں وہی چیز تو جماعت اہل حدیث کے لوگ بھی کہتے تھے کہ طلاق 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 کہہ کر ایک ساتھ اپنی عورتوں کو مت چھوڑو، سوچنے اور سمجھنے کا موقع دو. یہی تو بات وہ کہتے تھے. آج پیپروں میں لکھنؤ کا مسلم پرسنل لا تک بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہاں اب نکاح نامے پہ لکھنا چاہیے کہ 3 طلاق 3 بار اگر دو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی 3 سال کی ہے. اور طلاق جب دیا جائے تو 3 طلاق ایک ساتھ نہ دیا جائے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ غلط ہے. ہاں یہ مانتے ہو جاتی ہے لیکن طلاق دینا نہیں چاہیے. ایسا جتنا تم نے زور مودی جی کے اعلان کرنے سے پہلے جتنا زور اہل حدیثوں سے لڑنے میں اور 3 طلاق کو 3 ماننے میں زور دیا تھا، اگر اتنا زور تمہاری پوری حنفیت، سنیت اور بریلویت نے مل کر اگر طلاق دینے کے طریقے پر دیا ہوتا کہ طلاق اس طرح دی جائے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے، تو آج ہماری مسلم عورتیں آج اس طریقے سے بیگانی نہیں ہوتی. کہ دیکھ لیجیے پیپر میں لکھا ہے 78 سال کا آدمی 74 سال کی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن بیچ میں حلالے کی دیوار کھڑی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ 3 طلاق 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 دینے کا نتیجہ میری سامنے آ رہا ہے. میرے بچے جوان ہو چکے ہیں لیکن میری بیوی میرے قریب آنا چاہتی ہے لیکن یہ کٹھملا آنے نہیں دیتے ہیں. پیپر سرخ ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں اب ہائی کورٹ میں جانتے ہو مسلم پرسنل لا کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کیا کہا؟ کپل سبل صاحب نے
دلیل تو کچھ نہیں دی، کہا یہ 1400 سال پرانی رسم ہے، چلی آ رہی ہے، اور جب کوئی رسم پرانی ہو جائے تو اس کو بدلی نہیں جا سکتی ہے، وہ آستھا کا سوال بن جاتی ہے۔ جانتے ہو یہ دلیل دے رہے ہیں کپل سبل صاحب، کیا کہہ رہے ہیں کہ پرانی رسم ہے، اور رسم جب پرانی ہو جائے تو آستھا بن جاتی ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے، سرکاری وکیل نے کپل سبل کی اس دلیل کی دھجیاں اڑا دی۔ انہوں نے کہا تب تو ستی پرتھا کی رسم پھر چلنا چاہیے، پھر تو بہت پرانی رسم تھی، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی چتا میں جلا دیا جاتا تھا، پھر تو یہ بری رسم کو پھر سے جاری ہو جانا چاہیے، کیونکہ رسم جب پرانی ہو جاتی ہے تو وہ آستھا کا سوال بن جاتی ہے۔ یہ کون سی دلیل دی جا رہی ہے مسلم رسول اللہ کے وکیل کی طرف سے کہ 1400 سال پرانی رسم ہے؟ رب کعبہ کی قسم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے نبی کے زمانے میں کبھی 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دی گئی، اور جن لوگوں نے دی نبی اکرم نے کہا نہیں وہ ایک ہی ہے، جا تو اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اپنی بیوی کو بنا لے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کی پوری زندگی میں ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں مانی گئی، وہ ایک ہی مانی گئی۔ حضرت ابو بکر کے پورے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا رہا، 2 3 نہیں مانا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی 2 سال تک یا 3 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا رہا، لیکن جب لوگوں میں زیادتی ہو گئی، طلاق کو مذاق بنا لیا، تو بطور سزا کے ایک قانون بنا دیا تھا حضرت عمر نے کہ اب جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا وہ 3 مان لیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ بطور سزا کے قانون بنا تھا، اور ایک خلیفہ کو قانون بدلنے کا حق تھا، لیکن قانون بنایا گیا۔ معاف کیجیے گا، شریعت کا حکم اور شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتے ہیں حضرت عمر، اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یاد کریے آپ، حضرت عمر فاروق کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کو ندامت اس بات کی تھی کہ کاش مجھے لوگوں نے مجبور نہیں کیا ہوتا تو میں نبی اکرم کے اس قانون کو نہیں بدلتا اور 3 طلاق کو 3 نہیں مانتا۔ لوگوں نے مجبور کیا مجھے، لوگوں نے مجبور کیا۔ یہ ندامت ہو رہی تھی حضرت عمر فاروق کو۔ جس طرح جب عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا تو ان کی بیوی نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو روکنے والے، ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت اور حکم جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے کہ لا تمنعوا امام اللہ ان یصلین فی المسجد، اللہ کی بندیاں اگر مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو تم ان کو مت روکو۔ آئے عمر، ہم نے محمد رسول اللہ پر ایمان لا کر ان کے قانون کو مانا ہے۔ حضرت عمر نے مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا لوگوں میں اپنی بیوی کو جب منع کرتا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں مسجد میں مت آؤ تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا قانون مانوں یا محمد رسول اللہ کا۔ جب نبی اکرم نے اجازت دیتی ہے تو عمر تم کون ہوتے ہو روکنے والے، اور جب میری بیوی مجھے محمد رسول اللہ کی شریعت کا حوالہ دیتی ہے تو پھر میں اس کو روک نہیں پاتا ہوں، میں اس کو منع نہیں کر پاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کی شخصیت کو بدنام نہ کرو کہ عمر فاروق نے 3 کو 3 مان لیا تھا، عمر فاروق نے 3 کو 3 مان لیا تھا۔ کل تک اہل حدیث اس بات کو کہتے تھے تو تمہیں برا لگتا تھا، کہیں کہیں کرفیو لگ جایا کرتے تھے۔ یہ کانپور کے لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہوئے، یہ 153A کا مقدمہ اسی طلاق کے مدعے کو لے کر میرے اوپر چلا، جس کے لیے میں 2 گھنٹے کے لیے کانپور کی جیل کے اندر بھی گیا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ طلاق کے اسی میٹر پہ میں بولا تھا اور مجھے جیل میں جانا پڑا، کل تک یہ حالت تھی۔ آج ایک ہلکی سی چوٹ لگی، عقل ٹھکانے آ گئی کہ ہاں ایسے نہیں دینا، ایسے ہی چاہیے۔ اب آئی، اب دیکھیے فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا، اب دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمہاری مصیبت کی اس گھڑی میں آج بھی جماعت اہل حدیث تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ آج ہمارے 3 طلاق کے مسئلے پر حملہ کیا گیا، کل 2 شادیوں 3 شادیوں پر بھی حملہ ہوگا، پرسوں 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر بھی حملہ ہوگا۔ پتہ نہیں ہماری شریعت کہاں جائے گی، ہمارا مسلم پرست اللہ کہاں جائے گا، لیکن ذرا سنجیدگی سے مسئلے پر غور کیا جاتا اور مسئلے کا حل کتاب و سنت میں تلاش کیا جاتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے۔ اگر طلاق لینے کا صحیح طریقہ بیان کر دیا جاتا اور بتا دیا جاتا تو آج مودی جی یہ جملے نہیں اٹھاتے۔ الگ بات ہے، بیچارے خود اپنی بیوی کو چھوڑے بیٹھے لیکن مسلم عورتوں کی فکر ہے ان کو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں میری مسلمان بہنیں؟ ایک آدمی سعودی عرب میں بیٹھ کر غصے میں کہہ دیتا طلاق طلاق طلاق، اور میری بہن بیچاری مجبور ہو جاتی ہے اور وہ محروم ہو جاتی ہے۔ بہت دیر میں فکر ہوئی ہمارے مودی جی کو، چلو ہوئی تو ہے، بہت دیر میں ہوئی ہے، مسلم عورتوں کے لیے ہمدردی کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کاش مودی جی
ذرا زکیہ جعفری کے لیے بھی ہمدردی کا دروازہ کھول دو. اور جو ہماری مسلم عورتیں گجرات کی دھرتی پر بیوہ ہوئی ہیں, جن کے شوہر مارے گئے ہیں, آج تک ان قاتلوں کا پتہ بھی نہیں چلا. CCTV کیمرے میں ان کی شکلیں موجود ہیں, لیکن مقدمہ چلنا تو بہت دور کی بات, ابھی ان کی گرفتاری تک نہیں ہوئی ہے. کاش ان عورتوں کی ہمدردی کا دل بھی تمہارا بڑا ہو جاتا اور ان کی ہمدردی کے لیے بھی دروازہ کھل جاتا, تو ہم تھوڑا سا تمہاری ہمدردی کر دیتے. کیا مودی جی ہمارے ساتھ ہمدرد بن کر سامنے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, موہن بھاگوت کی سمجھ میں آ رہا ہے صحیح چیز کیا ہے. مودی جی اور یوگی جی کے سمجھ میں آ رہا ہے صحیح چیز کیا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صحیح چیز کیا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے. ذرا اب وہ آیت بھی سن لیجئے جس میں لفظ تگ آ گیا ہے, اور وہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 194. ابھی اسی سورہ اعراف کی آیت پڑھی تھی میں نے, یہ والی ام لہم ارجل یمشون بہا. اس سے پہلے والی آیت پر ذرا غور کیجئے. اس آیت کے اندر اللہ نے قلعی کھول دی اور یہ ثابت کر دیا کہ لیپ ٹاپ والا بابا جو بول رہا ہے کہ بدھ مراد ہے, یہ جھوٹا ہے. قرآن کی آیت سامنے رکھ رہا ہوں اور اپنے حافظوں سے پوچھ لینا کہ مولانا جرجی سے سورہ اعراف آیت نمبر 194 پڑھی ہے, یہ ہے کہ نہیں ہے, اور اس کا ترجمہ اپنا قرآن کھول کے دیکھ لینا. اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اب کیا رہ گیا ہے؟ کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر یہ عرب کے کافر, اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں, جن سے مدد مانگتے ہیں, جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہیں, عباد امثالکم, یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہے, عبد کی جمع عباد, یہ تمہارے ہی طرح کے بندے ہیں. عباد امثالکم, یہ تمہارے جیسے انسان ہیں, یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. ان بریکٹ فاروق رضوی جھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ بت مراد ہے. فلعنت اللہ علی الکاذبین. ہم تیرے جھوٹ کو رب کی عدالت میں لاتے ہیں,